السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب پیارے پیارے ریڈرز؟ ویلکم ٹو الاف نورز آفیشیل پیج اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ فالو مائی پیج اور پریس دا بیل آئکن بٹن تاکہ آپ کو ہر آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ پڑھتے رہیں سر المسیر۔ تو جناب چلتے ہیں آج کی قسط نمبر 3 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کی قسط میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ گاڑی میں خاموشی گہرے پانی کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ قصر خان زادہ سے نکلنے کے بعد سے لینڈ کروزر تیزی سے شہر کی طرف رواں تھی، مگر اندر خاموشیوں کے بیچ کچھ ایسا تھا جو صرف ان کے دلوں میں سنائی دیتا تھا۔ اشال کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ درخت پیچھے کی طرف بھاگتے جا رہے تھے، جیسے وقت بھی تھوڑا تھوڑا پیچھے جا رہا ہو۔ اس نے آہستگی سے رخ پھیرا اور ولی شیر کی طرف دیکھا۔ لینڈ کروزر شہر کے نیم سنسان راستوں پر نرمی سے چل رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشنڈ سکوت تھا، جیسے ہر آواز یہاں داخل ہونے سے پہلے کسی پرانی قسم کی اجازت مانگتی ہو۔ ڈیش بورڈ پر جلتی ہلکی روشنی، اسپیکر سے مدھم ساز اور دونوں کے درمیان وہی خاموشی جو کبھی اجنبیت نہیں بلکہ ایک محفوظ حدود کا اعلان ہوتی ہے۔ اشال نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر اس نے رخ ولی شیر کی طرف موڑا اور دھیمی آواز میں کہا، اشال نرمی سے، تمہیں پتہ ہے نا کہاں جانا ہے؟ ولی شیر نے ایک پل کے لیے نظر سامنے سے ہٹائے بغیر آہستہ سے کہا، جی بی بی پتہ ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ بتانا چاہیں تو میں سن رہا ہوں۔ اشال کی پلکیں جھک گئیں، کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر وہ جیسے خود سے مخاطب ہوئی، مگر آواز اتنی واضح تھی کہ ولی شیر کے دل تک پہنچ گئی۔ اشال سرگوشی جیسا لہجہ، اگر تم نہ ہوتے تو؟ ولی شیر نے گردن نہیں موڑی، مگر آواز میں ایک گہرا رنگ ابھرا۔ ولی شیر مبہم انداز میں، بعض موجودگیاں دروازہ نہیں کھولتی، بس اتنا کرتی ہیں کہ اندر کی قید ہلکی لگنے لگتی ہے۔ گاڑی اسی رفتار سے چلتی رہی، کچھ فاصلوں پر روشنیوں کا ایک ہالہ ابھرا۔ ہاسٹل قریب تھا، مگر اندر دونوں کی خاموشی جیسے ایک انکہی قربت کے پہلے صفحے پر پہنچی ہو۔ سیاہ لینڈ کروزر ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے آہستگی سے رکی۔ شام کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی اور درختوں کی شاخوں پر سائے لمبے ہو چلے تھے۔ ولی شیر نے گاڑی کے دروازے ان لاک کیے اور بغیر کچھ کہے باہر نکل کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اشال نے ایک نظر سڑک پر ڈالی اور دوپٹہ سنبھال کر خاموشی سے گاڑی سے نکلی۔ قدم ہاسٹل کی طرف بڑھتے گئے، جیسے برسوں کا راستہ چند قدم میں سمٹ آیا ہو۔ چند لمحے بعد وہ واپس لوٹی اور اس کے ساتھ ایک شوق آنکھوں میں چمک لیے ہوئے چہرہ تھا۔ زنیشہ ملک، لمبے بال، نیلے دوپٹے میں ہنستی ہوئی آنکھیں اور وہ لب و لہجہ جو پنجاب کی گلیوں سے کراچی تک شور مچاتا آیا تھا۔ زنیشہ نے ہاسٹل کے سائے میں کھڑی لینڈ کروزر پر ایک نظر ڈالی اور پھر ولی شیر کو ایک تائیدی نگاہ سے دیکھا اور کہا، زنیشہ چھیڑتے ہوئے، واہ واہ، تم تو واقعی بہت ہینڈسم پروٹوکول کے ساتھ گھومتی ہو خانزادی۔ اشال ہنس دی، اللہ اللہ ایشو، اگر میری چاچی ویک لوے تے اتھے ہی پھڑک جاوے۔ ولی شیر نے نظریں جھکا لی، مگر ہونٹوں پر وہ چھوٹی سی لکیر ابھری جو ہر بار صرف اشال کی باتوں پر آتی تھی۔ اشال شرارت سے، بس تمہاری پنجاب ایکسپریس پھر سے سٹارٹ ہو گئی۔ ولی شیر نے آگے بڑھ کر گاڑی کا بیک ڈور اوپن کیا۔ زنیشہ اندر بیٹھ گئی، اشال اس کے ساتھ،
اور گاڑی واپس خسرے خانزادہ کی طرف چل پڑی۔ رستے میں زنیشہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور اچانک جیسے کچھ محسوس کر کے بولی، زنیشہ مدھم لہجے میں، تمہیں لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں؟ اشال چونک کر زنیشہ کو دیکھتی ہے۔ ولی شیر نے آئینے میں ایک نظر پیچھے ڈالی۔ دور کہیں دور ایک سیاہ گاڑی لمحہ بھر کو ساتھ چلی، پھر کسی موڑ پر غائب ہو گئی، مگر کچھ سائے گم نہیں ہوتے، وہ تعاقب کرتے ہیں خاموشی سے۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی۔ قصر خانزادے کے لان میں ہلکی ہلکی چائے کی مہک تیر رہی تھی۔ بڑے سے لان میں لکڑی کی شاندار میز پر کڑک چائے، کیک، نمکو اور دیگر لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ آغا جان سفید شملے اور روایتی پشاوری واسکٹ میں ملبوس اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب مورے نرم لہجے اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ، اور سامنے زاران خانزادہ خاموش مگر نظریں تیز۔ آغا جان پشتو میں، دا مہمانان با سنگا راضی اشال ہو اوس ہم ندا راغلی، مہمان کب پہنچیں گے؟ اشال تو اب تک نہیں آئی۔ مورے نرمی سے، آغا جان ولی شیر ساتھ ہی گیا ہے لینے، کچھ دیر میں پہنچتے ہوں گے۔ آغا جان مسکرا کر، اشال نے تو قصر کا رنگ بدل دیا ہے۔ زاران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مورے نے چائے کپ میں انڈیلی زاران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بختیار خانزادہ ان کی فیملی چند دن میں آ رہی ہے شادی کی تیاریاں کرنے۔ آغا جان، بختیار تو اپنی اولاد کے نصیب سے خوش قسمت ہے، ولید تو اپنے گھر کا ستارہ ہے۔ مورے نے شوخی سے زاران کی طرف دیکھا، بس اب زاران کو بھی شادی کر لینی چاہیے، اس گھر میں پھر سے رونق ہو جائے گی۔ آغا جان آنکھوں میں چمک، میرے بیٹے اب تمہاری باری ہے۔ زاران نے لمحہ بھر کو نظر اٹھائی، پھر دھیرے سے کہا، ابھی وقت نہیں آیا آغا جان۔ آغا جان نے سر ہلایا جیسے خاموشی سے دعا دی ہو۔ زاران کرسی سے اٹھا، اپنے مغربی ونگ کی طرف بڑھا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ قصر خانزادہ کے مغربی ونگ میں نیم اندھیری کی چھاؤں تھی۔ سنہری روشنی فقط دیوار گیر لیمپوں سے چھن چھن کر آتی تھی، جیسے وقت خود یہاں دھیمے قدموں سے گزرتا ہو۔ زاران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا سامنے رکھی میز پر جھکے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ بائیں جانب کھلی فائلیں، دائیں ہاتھ میں سیاہ مونٹ بلانک قلم، سفید کرتا، رول شدہ آستینیں، سفید انگلیوں میں چمکتا وہی پرکشش اطمینان جو صرف سچے سردار کے مزاج میں ہوتا ہے۔ یکا یک اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی الجھن آئی۔ زاران نے آہستگی سے لیپ ٹاپ بند کیا، فائل سمیٹی اور موبائل اٹھایا، فون نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب ولی شیر فوراً متوجہ ہوا۔ زاران نرمی مگر تمکنت سے، کدھر ہو ولی؟ ولی شیر دوسری طرف مؤدبانہ، بس خان، بی بی اور ان کی مہمان کو لے کر قصر پہنچنے والا ہوں۔ زاران چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گہری آواز میں، خیال سے آنا، آج کل دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ ولی شیر دل سے، جی خان، میرے ہوتے ہوئے کسی پر بھی ایک آنچ تک آنے نہیں دوں گا۔ زاران کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو ایک سایہ آیا، کوئی یاد، کوئی دھن، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زاران اپنے آپ سے، کچھ لوگوں کی حفاظت ذمہ داری نہیں، وعدہ ہوتی ہے۔ موبائل جیب میں ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ شام کی سنہری روشنی آہستہ آہستہ کراچی کی سڑکوں پر بکھر رہی تھی۔ سٹی ہسپتال سے نکلتے وقت سورج ڈھل رہا تھا اور بادلوں میں نارنجی شعلے جا بجا اتر رہے تھے۔ سفید کلٹس ایک پرانے مگر نفیس علاقے کی گلی میں آہستہ آہستہ داخل ہوئی۔ سڑک کے کنارے پیلے پتے بکھرے تھے،
کچھ پرندے تاروں پر بیٹھے واپس اپنے گھونسلوں کی سمت دیکھ رہے تھے۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر علیحہ اسفند نے باہر قدم رکھا۔ 48 گھنٹے کی مسلسل ہسپتال ڈیوٹی کے بعد اب اس کے چلنے کا انداز آہستہ مگر وقار سے بھرپور تھا۔ سادہ سفید کوٹ کے نیچے اسکائی بلو شرٹ، گہری خاکی ٹراؤزر، بالوں کی گھنی لہر جو بار بار کانوں سے پیچھے کرنے کے باوجود واپس آ جاتی تھی۔ بادامی آنکھیں، تھکی ہوئی ضرور مگر اندر کسی روشن خیال کی جھلک لیے ہوئے۔ چہرے پر ہلکی نمی مگر جیسے پورے وجود میں شفافیت ہو۔ اور جیسے ہی وہ دروازے کی جانب بڑھی، دروازے پر دبے دبے پڑنے والے قدموں کے ساتھ گھر کا سکون اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کوئی عام سا مکان نہیں تھا۔ یہ باہر سے سفید، اندر سے گرم اور چاروں طرف گلاب، موتیا اور چنبیلی کی خوشبو سے لبریز ایک محبت سے بھرپور بنگلہ تھا۔ گیٹ پر ڈاکٹر اسفند ہاؤس کی تختی چمک رہی تھی۔ چھوٹا سا لان جس میں بچھی گھاس ہلکے پانی سے بھیگی تھی۔ کنکر سے بنے راستے کے دونوں طرف پھولوں کی قطاریں تھیں اور ایک کونے میں کرسی رکھی تھی جہاں اکثر صبح کے وقت ڈاکٹر اسفند بیٹھا کرتے تھے۔ دروازہ کھلا اور اندر سے گھر کی سادہ سی مگر دلنشین خوشبو آئی۔ ہلکی ہلکی ونیلا کی مہک، دیوار پر لگے خاندانی فوٹوز اور ایک کوزی ہال جس میں روشنی کسی فلم کے سین کی طرح نرم پڑ رہی تھی۔ امین نے فوراً دروازہ کھولا، ہاتھ سے بیگ لے کر نرمی سے سلام کیا۔ علیحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا اور اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کے دونوں گالوں میں ڈمپل نمودار ہوئے، وہی نشان جو تھکن کے باوجود زندگی کی گواہی دیتے تھے۔ علیحہ نے لاؤنج میں گھستے ہی بآواز بلند سلام کیا۔ عالیہ بیگم کچن سے باہر آئی، دوپٹہ سر پر تھا، ہاتھ میں چمچ۔ سلام کا جواب دیا، ایک نرم مسکراہٹ سے دیا اور کہا، آ گیا ہے میرا بچہ، چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، بس کھانا ریڈی ہے۔ میں نے تمہارے کپڑے ہینگ کروا دیے تھے اور ہاں، عائدہ کی کال آئی تھی، علیحہ کی بڑی بہن جو شادی کے بعد جرمنی میں سیٹل ہے، اور حور بھانجی، وہ تمہیں مس کر رہی تھی۔ علیحہ کی آنکھوں میں یکا یک نرمی در آئی۔ بابا یعنی ڈاکٹر اسفند علی ہال کی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں کتاب اور چشمہ مگر نگاہ بیٹی پر۔ بس سر ہلایا اور کہا، آ گئی میری بہادر بیٹی۔ جی بابا۔ علیحہ نے چپ چاپ لاؤنج کے کنارے رکھی کرسی سنبھالی، کپ تھاما، پہلا گھونٹ لیا اور آنکھیں موند لی۔ لان میں ہوا چل رہی تھی، گلاب کی خوشبو خالص تھی اور آسمان پر ایک تارا چمکنے لگا تھا۔ کوئی زخم نہیں بولا، کوئی تھکن چیخی نہیں، مگر سب کچھ سننے کو موجود تھا، اور یہ گھر کسی جنت سے کم نہ تھا۔ ڈیفنس کے پوش علاقے میں ایک الگ تھلگ کوٹھی جس کے گرد سرسبز درختوں کا حلقہ اور گیٹ پر سلیقے سے استادہ سپاہی، جیسے یہاں ہر شے سلیقے، خاموشی اور غیر مرئی وقار کی زبان بولتی ہو۔ گھر کا بیرونی فرش ہلکا دھلا ہوا تھا اور اندر سے چائے کی مہک آہستہ آہستہ باہر کی ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ACP تیمور سکندر اندر داخل ہوا۔ گہری نیوی بلو شرٹ آستینے کونی تک چڑھی ہوئی، کالر ذرا سا کھلا مگر انداز مکمل بند، سیاہ ٹراؤزر اور ہاتھ میں اسٹیل کی کلاسیکل گھڑی۔ چہرہ سنجیدہ، پروقار، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ آدمی صرف مجرم نہیں پکڑتا، ضمیر کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ مسز سکندر نے تیمور کو دیکھتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا، بیٹا، آج بھی آ کر اپنی شکل دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ہی آ جاتے پولیس اسٹیشن تمہاری خیر خبر لینے۔ تیمور نے جوتے اتارے، پھر اپنی ماں کی طرف بڑھا، نرم مسکراہٹ کے ساتھ ماں کو گلے لگا کر سر پر بوسہ دیا۔
ماں، بس آج کل بلاسٹ کیس میں پھنسا ہوا ہوں، اسی کی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، اور جلدی آنا مطلب دشمن کو شک میں ڈالنا۔ بریگیڈیئر سکندر دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھے ٹیپ بند کرتے ہوئے بولے، اور اگر لیٹ آؤ تو ماں کا دل شک میں پڑ جاتا ہے۔ تیمور سامنے آ کر، دونوں محاذ خوش اسلوبی سے سنبھالتا ہوں بابا، وردی میں دشمن اور گھر میں ماں۔ اندر سے کیپٹن حیدر نمودار ہوا، تیمور سے 3 سال چھوٹا، آج کل چھٹیوں پر آیا ہوا ہے اور گھر کے ماحول کو زعفران بنایا ہوا ہے۔ سفید ٹی شرٹ، کیمو ٹراؤزر اور ہاتھ میں چکن رول۔ حیدر ہنستے ہوئے، او خدایا، یہ اے سی پی صاحب ہیں یا فلم کے انٹینس ہیرو؟ شرٹ آئرن مین، آستین بروس وین، اور نظر جیسے ہر دیوار کے پار دیکھ رہی ہو۔ تیمور نظریں گھمائے بغیر، اور تم ہمیشہ اس سائڈ کک کی طرح ہو جس کی بات سن کر ناظرین پاپ کارن کھانا بند کر دیتے ہیں۔ ماں کہا لگاتے ہوئے، بس کرو تم دونوں، آؤ چائے تیار ہے، آج تمہارے ابا کے فیورٹ بسکٹس بھی ہیں۔ تینوں میز پر آ کر بیٹھتے ہیں، بریگیڈیئر چائے کا کپ تھامتے ہوئے۔ تیمور، کل آئی جی صاحب کا فون آیا تھا، تمہارے ریسنٹ کیس کی بڑی تعریف کی۔ تیمور چائے کو پھونک مارتے ہوئے، تعریفیں اکثر شور مچاتی ہیں بابا، خطرہ تب ہوتا ہے جب سب خاموش ہو جائیں۔ حیدر چائے کا سپ لیتے ہوئے، اب یہ باتیں سن کر تو لگتا ہے فلم کا انٹرول ہونے والا ہے۔ تیمور، نہیں، بس اگلا سین شروع ہونے والا ہے، اور اس بار شاید زیادہ خون بہے گا یا زیادہ سچ۔ ماں دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، خون مت بہے بیٹا، بس انصاف بولے۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے۔ کھڑکی سے باہر ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، اور اے سی پہ تیمور سکندر کی آنکھیں ایک پل کو دور خلا میں دیکھتی ہیں، جیسے کسی آنے والے محاذ کی جھلک اسی ہوا نے اڑا دی ہو۔ کراچی کی شام نمآلود تھی، مگر مسیحا ٹی وی کی 8ویں منزل پر روشنی اور حرکت کا ایک الگ ہی جہان بسا ہوا تھا۔ جدید ترین انفراسٹرکچر، گلاس والز، اسمارٹ سینسرز اور اسکرینز پر چمکتی نیوز فیڈز، جیسے وقت یہاں صرف اطلاعات کے قدموں میں جھکتا ہو۔ دفتر کا اندرونی ماحول بین الاقوامی معیار کا تھا، ہلکی خوشبو والے وینٹیلیٹڈ ہالز، ہائی فنکشنز، خاموش مگر ورک پاڈز، دیواروں پر انسٹال کیے گئے ساؤنڈ پروف پروجیکٹ سیلز اور سیکیور چینل کنٹرول روم۔ اور اس ٹیکنالوجی کے عین درمیان نیوز روم کے کارنر گلاس کیبن میں بیٹھی تھی ایلینور شمس۔ اس کے سامنے 3 اسکرینز تھیں، ایک پر لائیو سٹی کیم، دوسرے پر کرائم رپورٹس ڈیٹا بیس، اور تیسرے پر دھندلی فوٹیج جو ایک حالیہ دھماکے کی تھی۔ ایلینور کا حلیہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز مگر باوقار تھا۔ کریم کلر کے سلیک بلاؤز، رولڈ کفز، ڈھیلے بال، بندھے بال، اور سفید چمڑے کی کرسی پر جھکی ایک نظریں گہری سوچ میں کھوئی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی جلا ہوا موبائل تھا جو پولیس نے غیر قابل استعمال قرار دیا تھا، مگر ایلینور کے لیے وہ صرف ایک ثبوت نہیں، ایک خاموش گواہی تھی۔ اسکرین پر ویڈیو رکی، دھواں، بھیڑ، ایک لمحہ اور ایک شیڈو، دھندلا سا۔ ایلینور کی آنکھوں میں ایک پل کو جیسے شک کی جھلک آئی۔ وہ سایہ، وہ انداز، وہ اتفاق تھا یا اشارہ؟ نو ایلینور، لیکن فوراً خود کو جھڑکتے ہوئے بولی، فوکس کریکڈ فون، اسکریمبلڈ فوٹیج، نو ڈسٹریکشنز۔ اسی لمحے ایک فائل پر اس کی انگلی رکی،
کوڈ الفا ذوالفقار ٹاؤن یونٹ 313 ایکسس ڈینائڈ. وہ چونکی اور فوراً سسٹم میں کلاسیفائڈ ایکسس کی کوشش کی. اسکرین پر بلاکڈ بائی ٹو بی پروٹوکول لکھا آیا، مگر اس کے ماتھے پر آنے والی شکن ضد کی پہچان تھی. تبھی فون بجا. پرائیویٹ نمبر. کال اٹھائی گئی اور دوسری طرف سے صرف ایک جملہ: جو تم تلاش کر رہی ہو وہ فقط دھماکے میں نہیں، اس گمشدہ وقت میں دفن ہے جو کبھی گنتی میں نہیں آیا. کل رات 10 بجے لالو کھیت کے پرانے گودام میں آؤ، اکیلی. کال بند. ایلینور نے سانس کھینچا، لیپ ٹاپ بند کیا، موبائل اٹھایا، فائل سمیٹی اور دھیرے سے کہا، یہ بازی اب میری ہے. اب یا تو سچ کھلے گا یا میں مٹ جاؤں گی. شام گہری ہونے لگی تھی اور شہر کی ایک بے باک صحافی سچ کی ایک اور گمشدہ پرت کو کھولنے نکل چکی تھی. رات کی خنکی کراچی کی صنعتی حدود میں سانس لینے لگی تھی. خاموش گوداموں کی قطاریں، بند سڑکیں اور ایک ایسی خاموشی جو صرف خفیہ جنگوں سے پہلے جنم لیتی ہے. ایک سنسان گوڈاؤن کے عقب میں سیاہ رنگ کی موڈیفائڈ ایس یو وی آ کر رکی. دروازہ کھلا اور اندھیرے سے روشنی کا سایہ نکلا. سیاہ جینز، سلیو لیس ٹیکٹیکل جیکٹ اور گہری نگاہوں والا چہرہ. زمار سلطان بیگ، جسے دنیا اسکارپیو کنگ کے نام سے جانتی ہے. پیچھے زی، وہی خاموش و مہلک اسنائپر جس کی انگلی جب حرکت کرتی ہے تو دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں. زی، ہم لیٹ ہو چکے ہیں. اگر دوسری پارٹی نے شک کیا تو؟ زی، اپنے ہتھیار کی زوم لینس چیک کرتے ہوئے، پھر وہ آخری بار شک کریں گے. اسکارپیو نے گودام کی اندرونی دیوار سے لگے انڈسٹریل فین کے سائے میں کھڑے ہو کر اپنا سگنل ڈیوائس آن کیا. دوسری طرف سے بیپر بجا. ٹارگٹ گروپ پہنچ چکا تھا. دوسری پارٹی غیر ملکی اسلحہ ڈیلر، بلیک مارکیٹ کا سرگنا، شامی ایکسنٹ میں بولتا شخص. مسٹر اسکارپیو، ہم نے سنا تم خطرناک ہو، ہمیں پرکھنے دو. زمار آہستہ سے مسکرا کر آگے بڑھا. اگر سن کر ہی ڈر نہیں لگا تو دیکھنے کے بعد زندہ رہو گے؟ شک ہے. دونوں گروپ سامنے سامنے ہوئے. فائلز، سوٹ کیس اور ایک چپ جس میں اگلے 6 ماہ کی اسلحہ ڈسٹریبیوشن کی ڈیٹیلز تھیں. لیکن جیسے ہی ٹرانزیکشن کا آغاز ہوا، ایک سایہ، ایک چمک اور پھر گولی کی آواز. زی فوراً پرون پوزیشن میں گئی. 3 ہیڈ شاٹس، پریسائز، خاموش، مہلک. اسکارپیو نے فوراً اپنے بندوں کو سگنل دیا، فلینک دیم، کوئی باہر نہ نکلے. سامنے والے گروہ نے بیٹریل سمجھ کر فائرنگ شروع کی، مگر اسکارپیو کی آنکھیں شعلہ تھیں اور اس کا وجود ایک کمانڈ سینٹر. ایک دشمن نے زاویہ لے کر اسکارپیو پر فائر کیا، مگر جیسے اسکارپیو اس کی سوچ سے ایک قدم آگے تھا. ایک سوئفٹ سائیڈ رول اور پھر گھٹنے کے بل بیٹھ کر. تم نے غلط جگہ چنی اور بدترین دن. 2 گولیاں، ایک گردن، ایک دل. دشمن گر گیا. زی نے ہیڈ شاٹ میں کہا، سیڑھیوں کے پیچھے 3 دشمن. پرمیشن؟ اسکارپیو، تمہیں کبھی اجازت کی ضرورت کب تھی؟ ختم کرو. چند لمحوں میں وہ گودام جہاں سودے ہونے تھے اب میدان جنگ بن چکا تھا. خون، بارود اور اندھیرے میں زمار کی آواز گونجتی رہی. زہر ہوں میں جسے نگلنے کی ہمت نہیں اور تھوکنے کا موقع کوئی دیتا نہیں. میں وہ سوال ہوں جو پوچھنے والوں کو مٹاتا ہوں. اسکارپیو کبھی سامنا نہیں کرتا، وہ چھپ کر ڈستا ہے. اور تمہاری نبض بند ہو چکی ہے. جب آخری فائر رکا، صرف زمار، زی اور ان کا ایک چھوٹا سا دستہ باقی تھا. 4 لاشیں، 2 زخمی دشمن اور میز پر پڑی وہ چپ، ابھی تک صحیح سلامت.
زی نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، یہ تو محض شروعات تھی، اگلی ضرب کہاں لگانی ہے؟ زمار نے چپ اٹھائی، سر اٹھایا اور دھوئیں میں ایک سایہ دیکھا جو دور سے انہیں دیکھ کر غائب ہو گیا۔ زمار کی آنکھیں سکڑیں۔ کھیل میں صرف ہم نہیں، کوئی اور بھی ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھا تالیاں بجا رہا ہے۔ پھر وہ مڑا اور زی سے بولا، واپسی کا وقت ہو گیا، لیکن اگلی بار۔ زی خون کم، پیغام زیادہ چھوڑیں گے۔ جاری ہے۔ چلیں جی، آج بڑی سنسنی خیز سی ایپیسوڈ تھی، تو اپنے کامنٹ ریویو سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کامنٹ ضرور دیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ ٹل دین نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اپنا سب لوگ بھرپور خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔